الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد جاء في الحديث النبوي عن حارثة بن النعمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لازمات لأمتي الطيرة والحسد وسوء الظن رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عام طور پر لوگوں میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں جو ان کی خرابیوں اور کمزوریوں سے متعلق ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ برا شگون لیا کرتے ہیں۔ نمبر دو یہ کہ وہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں، بدگمانی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی حدیث میں ان تینوں خرابیوں اور ان تینوں برائیوں کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما یذہبہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان تینوں خرابیوں کے ازالے اور دور کرنے کی صورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برا شگون ذہن میں آئے یا بدشگونی پیدا ہو تو اس پر عمل نہ کرو، اور جب حسد کا جذبہ پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اور جب بدگمانی ہو تو پھر اس بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ علاج ہے اور وہ یہ امراض ہیں جن کا اس حدیث میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف ظاہری احکام اور آداب ہم کو بتائے ہیں اور زندگی گزارنے کے طریقوں کی طرف رہنمائی کی ہے، وہیں دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باطنی آداب اور اندرونی آداب سے آگاہ کیا ہے، حتیٰ کہ دل کی بیماریوں اور دل کی خرابیوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے۔ دل کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہے اور درست ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ انہی امراض میں ایک بنیادی مرض شگون کا ہے، برا شگون لینا، منحوس سمجھنا۔ یہ عمل ایسا ہے کہ کافرانہ ہے، جاہلانہ ہے، اور اللہ رب العزت کے نظام میں دخل دینا ہے یا اس کے نظام کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ یہ توکل کے خلاف بھی ہے۔ زمانے جاہلیت جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا دور تھا، اس میں عام طور پر لوگ پرندے اڑایا کرتے تھے۔ اگر پرندہ داہنی طرف گیا تو اچھا شگون لیتے تھے، اور بائیں طرف گیا تو برا شگون لیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر اور اس نظریے اور اس عقیدے کو یک لخت ختم کیا اور فرمایا کہ طیارہ یعنی بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی ایک حدیث میں فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے، لیکن وہ لوگ ہوں گے جو شگون نہیں لیتے تھے، برا شگون نہیں لیتے تھے، اور وہ نحوست کسی چیز میں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل کے اندر اگر جاگزی ہو جائیں کہ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے تائید حاصل ہوتی ہے، رحمت برستی ہے، اور پھر اللہ رب العزت ہمیں اپنے جلوں میں لے لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بڑے درد کے ساتھ کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تین چیزوں میں نحوست کو سمجھتے ہیں، نحوست کو تسلیم کرتے ہیں، اور کہتے ہیں عام طور پر کہ نحوست گھر میں ہے، نحوست گھوڑے میں ہے، اور نحوست عورت میں ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ نحوست گھر میں ہوتی ہے، اور نحوست عورت میں ہوتی ہے، اور نحوست سواری میں ہوتی ہے۔ کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی ہے۔
اور کہا کہ اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی، ان تین چیزوں میں بھی نہیں ہے، لہٰذا کسی چیز میں نحوست کو تسلیم نہ کیا جائے۔ عام طور پر معاشرے میں مرض یہ ہے کہ کسی پرندے کی آواز کو سن کر ہم کچھ برا شگون لینے لگتے ہیں، یا اور کوئی جانور سامنے سے گزر جائے تو برا شگون لینے لگتے ہیں۔ اور یہ سال جو گزر رہا ہے 2023 اور 2024 شروع ہونے والا ہے، کہتے ہیں ہمارا سال بہت برا گیا، ایسا گیا ویسا گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ نہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو طے کر دیا ہے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اور جو لکھ دیا ہے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے۔ جب اس فیصلے پر انسان راضی ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ برا شگون نہ لینا، یہ امت کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح کا جذبہ پیدا ہو تو کام کو کر گزرو، اس کو روکو نہیں۔ دوسری چیز ہے حسد۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے دور ہو جائے، اس سے ختم ہو جائے اور وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح کے واقعات بیان کیے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوموں کا خاتمہ اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، اور ملتوں کا خاتمہ اسی حسد کی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا اور اپنی طرف سے ایسی غلطی کی کہ ان کو کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے تھے، عزت کے فیصلے فرمائے تھے، سربلندی کے فیصلے فرمائے تھے۔ وہ کچھ اور تدبیر کر رہے تھے اور اللہ کا غیبی نظام اور کام کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور وہ حاسد ان کے سامنے ذلیل ہو کر آئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر اگر حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت ہے کہ انسان دیکھ کر کچھ نہ کچھ متاثر ہوتا ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ استغفار کرے، اللہ رب العزت سے استغفار، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وہ مرض دور فرما دیں گے۔ اور سورہ یوسف کا خلاصہ جو بیان کیا گیا ہے حسد سے دور ہونے کا اور حسد کے مقابلے کا، وہ یہ ہے کہ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ سے ڈرے گا اور جمع رہے گا، استقامت اختیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہمیں اس پہلو پر توجہ دینی، اگر پیدا ہو، یہ پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، کیونکہ انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا ہے جس طرح سے خون دوڑتا ہے تمام اعضاء و جوارح میں، تو حسد کا پیدا ہونا فطری چیز ہے، لیکن جب اس طرح کے جذبات، رجحانات پیدا ہوں تو انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو بتائی گئی اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ بدگمانی بھی ایسی چیز ہے جو انسان کے تعلقات کو توڑ دیتی ہے، اور رشتے ناتوں کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو ایسے موقع پر رسول پاک علیہ الصلوۃ نے فرمایا ہے کہ ایاکم والظن، دیکھو بدگمانی سے بچا کرو، بدگمانی یہ تمہارے تعلقات کا ستیہ ناش کرنے والی ہے اور اس کو ختم کرنے والی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے یہ نظام بتایا ہے اور ایک ترتیب بتائی ہے کہ اگر بدگمانی پیدا ہو تو پھر انسان پہلے تو اس کی تعویل کرے کہ نہیں، ہمارے ذہن میں غلط تصور آ رہا ہے، ہم اس کو تعویل کرتے نہیں، بات یوں ہوگی، ہمارے سمجھنے میں یہ ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر اس سے مل کر اس بدگمانی کو دور کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آتی ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے ہیں، یہ اور اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں ان سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، دلوں کو بھی پاک کرنا چاہیے۔ اب ایک نیا عیسوی سال شروع ہو رہا ہے، پچھلے سال کا جائزہ لیں اور آئندہ سال کے لیے نیا لائے عمل تیار کریں، تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارا آئندہ سال بھی اچھا گزرے گا۔ عقل مند آدمی وہی ہے جو محاسبہ کرتا رہتا ہے، اور بے عقل آدمی وہی ہے جو محاسبہ نہیں کرتا ہے، کیف متفق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔